پنجاب حکومت نے موٹر سائیکل کی جو رفتار ہے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ فکس کر دی ہے۔ تعلیمی اداروں میں سگریٹ نوشی اور منشیات کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ سڑکوں پر لگانے والے جو ریڑھی باندھ تھے ان کو مریم نواز کاٹ دی گئی ہیں۔ اس پر آج بات کرتے ہیں۔ میں ہوں انور حسین سمرا، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ موٹر سائیکل کی رفتار جو ہے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ چلانے کا نوٹیفیکیشن کیا۔ اس کو جو وائلیٹ کرے گا اس پر FIR ہوگی، اس کو جرمانہ ہوگا، اس کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور اس والے سے چلان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ڈیفینیٹلی موٹر سائیکل ہے، رکشہ ہے، موٹر سائیکل رکشہ ہے، یہ سب سے زیادہ حادثات کی وجہ بنتے ہیں۔ سڑک پر جب موٹر سائیکل سوار آتا ہے تو وہ موٹر سائیکل آپ کو پتہ ہے وہ بے ہنگم طریقے سے چلاتا ہے، 60 کی سپیڈ سے زیادہ جب چلاتا ہے تو وہ خود بھی گرتا ہے، اس کو بھی چوٹیں لگتی ہیں، اور جس کے ساتھ وہ ٹکراتا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ اچھا اقدام ہے، لیکن حکومت پنجاب نے اس پر شاید ہوم ورک نہیں کیا۔ اس وقت لاہور میں 1 لاکھ کے قریب موٹر سائیکل رکشہ غیر قانونی طور پر چل رہا ہے، اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو نہ محفوظ ہے، نہ آرام دہ ہے، اور نہ اکنامیکل ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کرنا پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر موٹر سائیکل کی آپ نے سپیڈ کو فکس کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف رکشہ جو ہے وہ حادثات کا سب سے بڑی وجہ ہے، اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور ٹریفک کنجسشن جو ہوتی ہے، یعنی ٹریفک کا جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ موٹر سائیکل ڈیفینیٹلی اگر 60 سے کم رفتار پہ موٹر سائیکل چلائیں گے، نوجوان نسل آپ کو پتہ ہے وہ سٹنٹ کرتی ہے موٹر سائیکل کے ساتھ شہر کی سڑکوں پر، تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو حادثہ پیش آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی محفوظ ہو جائے گا۔ دوسرا، حکومت پنجاب نے خاص طور پر لاہور میں CTO لاہور نے موٹر سائیکل چلانے والے کو بھی ہیلمٹ لازمی قرار دے دیا، اور اس کے پیچھے بیٹھنے والا جو سفر کرنے والا ہے اس کو بھی ہیلمٹ پہننا لازمی قرار دے دیا، لیکن 2-4 ہیلمٹ فری تقسیم کر کے فوٹو سیشن کر کے اس کو لاگو کر دیا گیا، اور باقاعدہ جو اب موٹر سائیکل پر بیٹھنے والا سیکنڈ سیٹر ہے وہ ہیلمٹ اگر استعمال نہیں کر رہا ہے تو اس پر چلان کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ پہلے اس کی اویئرنیس کیمپین لانچ کی جاتی، کیونکہ یہ پہلے کلچر نہیں ہے۔ کوئی بھی کلچر یا انیشیٹو پروموٹ کرنے کے لیے یا انیشیٹو لینے کے لیے آپ کو پہلے کیمپین کرنا چاہیے، لوگوں میں ریئلائزیشن ہونی چاہیے۔ تعلیمی اداروں کے ظاہر بچیاں زیادہ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، یا سرکاری ملازم موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں لیکچرز کا انتظام کیا جانا چاہیے تھا کہ دونوں جو ہیں، جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا جو سیکنڈ سیٹر ہے، ان کو دونوں کو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب کو چاہیے کہ یہ پہلے اس کی اویئرنیس کیمپین کریں، لوگوں میں آگاہی دیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ ایک دم سے اٹھے اور سوچا کہ یہ نوٹیفیکیشن کر دیں، یہ کام کر دیں، اب بہت سارے مسائل کا سامنا ہے عوام کو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں دیکھیں، اسکول ایجوکیشن کے جو سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹبیکو، نکوٹین، اس کے علاوہ ویپ اور سگریٹ، شیشہ، منشیات کا استعمال جو ہے مکمل طور پر سرکاری اسکولوں میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں اس پر بین لگایا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے اساتذہ زیادہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا باقی لوگ اگر کرتے ہیں، یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور اس میں انہوں نے کہا 0 ٹالرنس پالیسی ہوگی، بہت اچھا اقدام ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو سگریٹ نوشی ہے یا منشیات ہے یا نکوٹین ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں، یہ استعمال ہوتی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسٹوڈنٹ بھی کرتے ہیں، فیکلٹی ممبر بھی کرتے ہیں، وہاں کے ملازمین بھی کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کے حوالے سے کوئی پالیسی اناؤنس نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، حکومتیں جو ہیں وہ یونیفارم پالیسی بناتی ہیں، تمام تعلیمی اداروں کے لیے یہ ہونا چاہیے، یعنی ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی اداروں کو کیوں چھوڑ دیا گیا، اسکولوں میں کیوں یہ نافذ کیا گیا؟ سب سے زیادہ جو رپورٹس آتی ہیں یا خبریں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں جو ایلیٹ کلاس کی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں، وہاں پر منشیات جو ہے سر عام یوز کی جاتی ہے۔ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے حکومت کو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی تو اسی صوبے میں کام کر رہے ہیں اور زیور تعلیم سے لوگوں کا راستہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں ٹھیک ہے وہ اپنا ان کا سٹائل ہے، لیکن منشیات کا استعمال ہو یا سگریٹ کا استعمال ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ دفاتر میں سگریٹ نوشی جو ہے
اس پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن آج کسی دفتر میں چلے جائیں تمام بیوروکریٹس اپنے دفتر میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، اور کئی تو چین سموکرز ہیں، صوبائی سیکرٹریز میں نے کئی دیکھے ہیں یا چیئرمین ایک دو دیکھے ہیں، وہ چین سموکرز ہیں، وہ اپنے دفتر میں یا میٹنگز کے دوران سرعام سگریٹ پیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو پابندی نافذ کی گئی ہے اس کو مکمل طور پر اس پر عمل درآمد کروایا جائے، اور کوئی امتیاز نہیں رکھا جانا چاہیے۔ اگر چھوٹا ملازم پی رہا ہے سگریٹ دفتر کے اندر تو اس کو بھی اتنی پکڑ ہونی چاہیے، اگر کوئی سیکرٹری پی رہا ہے تو اس کو بھی اتنی پکڑ ہونی چاہیے، بلکہ سرکاری دفاتر میں اگر کچھ لوگ ہیبیچول ہیں، سگریٹ پینے کے عادی ہیں، تو وہاں پہ اسموکنگ پوائنٹس بنا دیے جانے چاہیے کہ وہ وہاں جا کر اپنا سگریٹ جو ہے، جو بھی ان کو ریسیس ٹائم ملتا ہے، انٹرول ملتا ہے، اس میں جا کے اپنا سگریٹ پی لیں، لیکن دفتر کے ماحول میں بیٹھ کر ان کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ اور یہ جو موٹر سائیکل کی آپ سے میں نے بات کی، آپ نے آج کل ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ سرکار کے ملازم جو ہیں ان میں پولیس بھی شامل ہے، وہ انہیں سوئے پکڑے ہوئے ہیں اور غیر قانونی پارکنگ پہ اگر کوئی گاڑی کھڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل کھڑی ہے تو ان کے ٹائر پنکچر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح کی حکمت عملی، سرکاری ملازم تو پہلے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کا نقصان کرے، کیونکہ وہ نقصان کرے گا یا نقصان کرنے کا اندیشہ جب ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی دھاڑی لگے گی۔ اس طرح کے انیشیٹو یا اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ عوام میں اویئرنیس دینی چاہیے کہ آپ کی غلط پارکنگ کی وجہ سے لوگوں کو کتنے مسائل کا سامنا ہے، اور موٹر سائیکل چوری ہو سکتی ہے، گاڑی چوری ہو سکتی ہے، آپ محفوظ پارکنگ میں لے کے جائیں، اور پارکنگ کا میکینزم بنانا چاہیے۔ لاہور میں دیکھیں نا، پارکنگ جو ڈیزیگنیٹڈ پارکنگ ہے بہت کم ہے، لیکن ہر جگہ پہ پارکنگ ہے، اور پارکنگ مافیا باقاعدہ آپریٹ کرتا ہے، جو میونسپل کارپوریشن کے ساتھ مل کر جو ہے، یا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی تھی، لاہور پارکنگ کمپنی ہے، ان کے ساتھ مل کر غیر قانونی پارکنگ اڈے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر پارکنگ کرواتا ہے، جو ٹریفک کے مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، اس کے علاوہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی بہت سارے مسائل پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کو چیک نہیں کیا جا رہا ہے، سوئے مار کر لوگوں کی گاڑیاں پنکچر کی جا رہی ہیں۔ یہ اقدام کو اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ جو ریڈی باندھ تھے، جو ہر چوک میں، ہر سڑک، مین سڑک پر کھڑے ہو کر پھل فروٹ بیچتے تھے یا سبزی بیچتے تھے یا کوئی اور چیزیں بیچتے تھے، بے ہنگم کھڑے ہونے کی وجہ سے وہاں ٹریفک کے مسائل بہت سارے ہوتے تھے، حادثات ہوتے تھے، ان کو مریم نواز کارڈ دی گئی ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی منصوبہ بندی سامنے نہیں آئی۔ وہ مریم نواز کارڈ، پہلے وہ ریڈی لگاتے تھے سڑک کے اوپر، اب یہ مریم نواز کارڈ میں نے یہ چبرجی کے علاقے میں دیکھا ہے، ٹھوکر کے علاقے میں دیکھا، جوہر ٹاؤن میں دیکھا، یہ فٹ پاتھ کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، اور فٹ پاتھ پہ جو پیدل چلنے والوں کا حق ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ پیدل چلنے والا جب سڑک پر چلے گا، وہ کسی گاڑی میں ٹکرائے گا، کسی رکشے میں ٹکرائے گا، تو ایک نیا سیاپا شروع ہو جائے گا۔ تو حکومت پنجاب کو چاہیے کہ یہ جو اقدام کیا ہے یہ اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے نتائج، مثبت نتائج کے لیے باقاعدہ سروے کروایا جائے، اسٹڈی کروایا جائے کہ کون کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پر جو ریڈیز جو فری آف کاسٹ دی گئی ہیں لوگوں کو، مزدوروں کو دی ہیں، یا ریڈی بانس کو دی گئی ہیں جو فروٹ کی یا ویجیٹیبل کی ریڑیاں لگاتے ہیں، یا اور کسی اشیاء خورونوش کی ریڑیاں لگاتے ہیں، کہاں کہاں ان کو کھڑا کیا جائے تاکہ وہاں پر صارفین کو بھی سہولت ہو اور وہاں ٹریفک کے مسائل بھی نہ ہو، اور پیدل چلنے والوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے جو ہے نا، حکومتیں جو ہیں اس کے لیے مکمل سٹڈی کروانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے میکنزم کیا ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا کہتے ہیں، اس عملی انیشیٹو لینے میں وہ کس طرح گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف پاپولیرٹی لینے کے لیے اس طرح سرکاری خزانے سے اس طرح کے اقدامات کرنے ہیں تو ان کا نہ تو کوئی عوام کو فائدہ ہونا ہے، نہ گورننس اس طرح بہتر ہونی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ پہلے مکمل سٹڈی کروائیں کہ کون کون سے مسائل کا سامنا ہے ان وجہ سے۔ موٹر سائیکل کی حد رفتار جو ہے 60 کلومیٹر ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے ساتھ جو موٹر سائیکل رکشہ چل رہے ہیں یا اللیگل پارکنگ کے جو مسئلے ہیں ان کو بھی حل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو آپ نے سکولز میں لگائی ہے پابندی، منشیات کے استعمال کی پابندی ہے، سگریٹ نوشی پر پابندی ہے، نکوٹین اور اس ویب کے استعمال پر پابندی ہے، یہ پابندی سرکاری کالجز میں، پرائیویٹ کالجز میں، سرکاری یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں، تمام تعلیمی اداروں میں اور سرکاری دفاتر میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور اس سے ایک ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگی اور لوگوں کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ اور اس کو ہم سگریٹ نوشی کو اگر ہم ڈسکرج کریں گے
تو لوگوں کی مالی فائدہ بھی لوگوں کو ہوگا، لوگوں کو صحت کے مسائل میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے. اور حکومت وقت جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ پھیتے ضرور کاٹیں، لیکن جو بھی انیشیٹو لینا ہے اس پہ باقاعدہ مکمل طور پر کمپریہنسو ہوم ورک کیا جائے اور اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھا جائے اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو دیکھا جائے اور ان کو کس طرح جو ہے افیکٹولی حل کیا جا سکتا ہے. وہ دیکھ کر پھر پالیسی جو ہے یا انیشیٹو کو سٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے مثبت نتائج نکل سکیں. صرف پاپولیرٹی سٹنٹ کے طور پر اگر سرکار کا خزانہ استعمال کرنا ہے تو یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے، یہ گڈ گورننس نہیں ہے اور اس سے عوام کے دل نہیں جیتے جا سکتے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے وی لاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.